بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، جماعت دہم کی اردو کی کتاب کے حصہ نظر کے 10ویں سبق استنبول کی پڑھائی کریں گے آج۔ یہ ایک سفر نامہ ہے جو حکیم محمد سعید نے لکھا ہے۔ ان کی تصنیف سید سیاح ترکی سے لیا گیا ہے۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سبق کچھ لمبا ہے، طویل ہے، اس لیے اس کو ہم 3 لیکچر میں تقسیم کریں گے۔ پہلے لیکچر میں مصنف کا تعارف پڑھیں گے، دوسرے لیکچر میں استنبول سبق کی پڑھائی کریں گے تشریح کے ساتھ، اور تیسرے لیکچر میں ہم سبق کی مشق کی طرف آئیں گے۔ پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ حکیم محمد سعید 1920 میں پیدا ہوئے، 1998 میں ان کی وفات ہوئی۔ نامور طبیب، مشہور معالج، ادیب، زبان دان، ادب سکھانے والے، علم و ادب جاننے والے اور سیاسی و سماجی شخصیت حکیم محمد سعید دہلی میں حکیم عبدالمجید کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 5 برس کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا۔ 7 برس کی عمر میں والدہ کے ہمراہ ساتھ حج کی سعادت حاصل کی اور 9 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا۔ عربی، فارسی اور انگریزی سیکھی۔ 1939 میں طیبہ کالج دہلی سے طب کی تعلیم مکمل کی۔ عملی زندگی کا آغاز ہمدرد دواخانے میں اپنے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید کے ساتھ شمولیت سے کیا۔ 1940 سے 1947 تک دونوں بھائیوں نے ہمدرد کو ایشیا کا سب سے بڑا دوا ساز ادارہ بنا دیا۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں وہ ہمدرد لیبارٹریز وقف کے بانی اور منتظم یعنی انتظام سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پاکستان طبی ایسوسی ایشن اور پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کے صدر بھی رہے۔ 1993 سے 1994 میں وہ صدر پاکستان کے طبی مشیر یعنی کہ مشورہ دینے والے معالج کے طور پہ اور گورنر سندھ کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ حکیم محمد سعید 17 اکتوبر 1998 کو کراچی میں شہید کر دیے گئے۔ احمد ندیم قاسمی نے لکھا کہ یہ صرف ایک شخص کا نہیں، ایک طرح سے پاکستان کی شناخت کا قتل ہے۔ حکیم محمد سعید کی تحریروں میں خاصا تنوع ہے، یعنی کہ بہت وسعت پائی جاتی ہے، بہت لچک ہے۔ دینی، اخلاقی، طبی اور صحت عامہ سے متعلق انہوں نے بکثرت مضامین لکھے ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی ان کی بڑی دلچسپ تحریریں ملتی ہیں۔ انہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بار بار جانے اور گھومنے پھرنے کا موقع ملا، چنانچہ اپنی سیاحت کا حال انہوں نے مختلف سفر ناموں میں قلم بند کیا۔ ان کی تصانیف کی طرف آتے ہیں۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: اخلاقیات نبوی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن روشنی ہے، ضیافتس نامہ، سائنس اور معاشرہ، قلب اور صحت، تعلیم اور صحت، عرض قرآن حکیم، یورپ نامہ، جرمن نامہ، کوریا کہانی، سفر دمشق، ایک مسافر 4 ملک، جاپان کہانی، داستان امریکہ، داستان حج، داستان لندن، درون روس۔ درون کا مطلب ہے درمیان میں، یعنی کہ روس کے اندر۔ ان کا جو سفر نامہ تھا اس کے حال انہوں نے بیان کیے ہیں۔ سید سیاح اردن میں، سید سیاح تہران میں اور سید سیاح ترکی میں۔ سید سیاح ترکی میں اسی سے یہ سبق لیا گیا ہے اور یہ سفر نامہ ہے۔ جب ہم تشریح کرتے ہیں تو ہم مصنف کا تھوڑا سا احوال لکھتے ہیں، تو اس میں ہم مصنف کے بارے میں لکھیں گے کہ حکیم محمد سعید کی تحریروں میں خاصا تنوع پایا جاتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی ان کی بڑی دلچسپ تحریریں ملتی ہیں۔ اس طرح سے تھوڑا سا تعارف کر کے ہم تشریح کیا کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، سبق استنبول کے مصنف کا تعارف اور پڑھائی مکمل ہوئی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔